نحمدک یا مجیب کل سائل والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وعلماء ملتہ اجمعین، اما بعد فأعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید ووجدک ضالا فہدا۔ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید فی شان حبیبہ علیہ الصلاة والتسلیم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا شفیع المذنبین، الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رحمت للعالمین، الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا جد الحسن والحسین، الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا مختار للعالمین، الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا قاسم لکل شیء للعالمین۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ جو ذکر محمد سے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، جو ذکر محمد سے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، میرے بزرگوں بھائیوں، میں اپنے مسلک کی ترجمانی کرتے ہوئے اپنے مسلک کا عقیدہ واضح کر دینا چاہتا ہوں۔ جو ذکر محمد سے صلی اللہ علیہ وسلم مانوس نہیں ہوتا، جس کو سرکار کے ذکر سے الفت، محبت اور سکون و سرور نہیں ملتا، شاعر کہتا ہے جو ذکر محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے مانوس نہیں ہوتا، پائے وہ کبھی راحت یہ محسوس نہیں ہوتا، پائے وہ کبھی راحت یہ محسوس نہیں ہوتا۔ جو مانگنا ہے یارو، میں نے کیا کہا؟ بولو نا، اتنی کثیر تعداد ہے، کیا کہا میں نے؟ جو مانگنا ہے یارو مانگو در زہرا سے، جو مانگنا ہے یارو مانگو در زہرا سے، کیونکہ اس در کا گدا کبھی مایوس نہیں ہوتا، کیونکہ اس در کا گدا کبھی مایوس نہیں ہوتا۔ سامعین محتشم، احباب ذی وقار، خصوصاً علماء ذی شان، ائمہ مساجد، قراء اور حفاظ، میرے مسلک کے غیور سنی بھائیوں، آج کا ہمارا جو یہ پروگرام ہے 1437 سن ہجری کے 12 ربیع الاول شریف، 12 ربیع الاول شریف کے دن میں سرور دو جہاں سے محبت اور پیار اور عقیدت کا اظہار کرنے ہم سب یہاں جمع ہیں۔ مالک کائنات ہم سب کی اس محبت کو قیامت کے دن، جیسا کہ بخاری کی حدیث ہے، بس وہی رتبہ دے۔ ایک صحابی سرکار دو جہاں کی بارگاہ میں آتے ہیں اور عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی؟ قیامت؟ سرکار نے فرمایا، میرے غلام تیری تیاری کیا ہے قیامت کے لیے؟
गौर करो, ये वो नुफूस कुदसिया है जिनकी रातें नवाफिल में गुजरती, दिन नफली रोजे के साथ है, दिन रात अल्लाह जल्ला शानू की इबादत में। सरवर दो जहां ने फरमाया, ए मेरे गुलाम तूने तैयारी क्या की है? जो अकीदा है आज अहले सुन्नत का, यही दर्स दिया था इसी अकीदे का सहाबा किराम ने। सरकार ने पूछा तैयारी क्या की है? सही बुखारी की हदीस है। गुलाम अर्ज करता है, या रसूलुल्लाह और तो कुछ नहीं है, लेकिन मैं आपसे मोहब्बत तो करता हूं ना। या रसूलुल्लाह मेरे पल्ले कुछ नहीं है, हालांकि नमाजी है, हाजी है, उम्रा करने वाला है, रोजे रखने वाले हैं, सारी इबादत हैं, लेकिन जब सरकार पूछते हैं कयामत के लिए तैयारी क्या है? अर्ज की, या रसूलुल्लाह कुछ भी नहीं है, लेकिन हम आपसे मोहब्बत तो करते हैं ना। सरकार ने फरमाया, चलो फिर सुन, कयामत करीब है और जो जिससे मोहब्बत करता है कयामत के दिन अल्लाह उसी के साथ उसको खड़ा फरमा देगा। मैंने इस हदीस की तरफ इशारा किया कि मालिक हमारी इस मोहब्बत को हदीस बुखारी का मिस्दाक बना दे कि जहां सरवर दो जहां कयामत के दिन तशरीफ फरमा हो, लिवाउल हम्द के साए के नीचे मालिक जहां और उशाक खड़े हो, अपनी रहमत का सदका हमें भी सरकार के लिवाउल हम्द का साया नसीब फरमा दे। गौर करें, मिलाद मुस्तफा क्या है? मिलाद मुस्तफा, मिलाद की तारीफ क्या है? अल इमाम अल मुहद्दिस अल फकीह आशिक रसूल वली कामिल आज से कम बेश 626 साल पहले का मुहक्किक और मुहद्दिस, और मेरी मुराद सैयदना इमाम जलालुद्दीन अस्सयूती अश-शाफ़ई रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की ज़ात है। आप वो मुक़द्दस हस्ती हैं जिनको जागते हुए सरवर दो जहां ने 72 मरतबा अपना दीदार अता फरमाया है। आपकी किताब है अल-हावी लिल फतावा, किताब का नाम क्या है? अल-हावी लिल फतावा। मैं आपको बता रहा हूं कि मिलाद मुस्तफा क्या है, ताकि किसी का मोतरस का एतराज न रहे कि तुम जो काम करते हो ये पहले नहीं होता था। खुदा की कसम है, ये जो हम करते हैं ये तो उस वक्त से है जब अभी अल्लाह ने वक्त भी नहीं बनाए थे। ये उस वक्त से काम चला आ रहा है। मैं भी कुरान पढ़ने चला हूं, आपको इंशाल्लाह साबित कर दूंगा। पहले मिलाद की तारीख सुन लें। इमाम जलालुद्दीन सयूती अल-हावी लिल फतावा में मिलाद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पूरा एक चैप्टर, एक बाब बांधते हैं और वहां जाके आप तारीफ करते हैं कि मिलाद की तारीफ क्या है। फरमाया, सादा लफ्जों में मैं अपने भाइयों बुजुर्गों को अर्ज कर दूं, फरमाया हुआ इज्तिमाउन नास, कुछ लोग जमा हो जाएं। कुछ लोग क्या हो जाएं? जमा हो जाएं। व क़िराअतु मा तयस्सरा मिनल कुरआन, और उस मजमा में कोई एक फर्द कुरान मजीद से जितना मुयस्सर हो वो पढ़े और उनको अपनी जुबान में समझा दे, और अहदीस में से उस हदीस को ले आए या उन अहदीस में से चंद अहदीस का जिक्र करे जिनमें सरवर दो जहां की शान, आपका रुतबा, आपका मुकाम, आपकी तारीफ, आपकी इज्जत और अजमत के चर्चे हों, आपकी विलादत के वक्त के जो वाक़यात हुए उनका जिक्र करें। इमाम जलालुद्दीन सयूती फरमाते हैं, लोगों यही मिलाद मुस्तफा की तारीफ है। सादा लफ्जों में मैं आपको बता दूं, लोगों का मजमा हो, उनमें कोई एक शख्स रसूलुल्लाह की तारीफें बयान करे, रसूलुल्लाह की शान बयान करे, इसी का नाम मिलाद मुस्तफा है। इसी का नाम मिलाद मुस्तफा है। अब यह सबक याद रखना कि मिलाद मुस्तफा में जब भी पूछूं जवाब आपने देना है। मिलाद मुस्तफा इस चीज का नाम है, कोई एक सरकार की शाने बयान करे और सामीन उसी से शाने सुने। जरा सबक दोहरा लेंगे, मिलाद मुस्तफा किस चीज का नाम है? नाराज बैठे हैं आप भाई, सफर तो हम करके आए, सफर तो हम करके आए, थके हुए हम, रात महफिल पे, सुबह महफिल पे, फिर फैसलाबाद से इतना सफर करके आप तक पहुंचे। एक हकीकत मुसलमा है कि हम सफर में नाश्ते के लिए भी कहीं नहीं रुके, ये हकीकत मुसलमा है। भाई साहब ने कहा जी वक्त पे पहुंचना है,
ورنہ ہم بھی انسان ہیں، بھوک ہمیں بھی لگتی ہے۔ اندازہ لگائیں، آپ بولے نا تو دل دکھے گا۔ سرکار کی شانیں کوئی بیان کرے اور مجمع سنے، یہ میلاد مصطفیٰ ہے، دہرائیں گے میلاد کس چیز کا نام ہے؟ یہ 626 سال پہلے کا محقق اپنی کتاب الحاوی للفتاوی میں لکھتا ہے۔ میں سورہ احزاب سے پڑھنے چلا ہوں، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، بے شک اللہ اور اس کے سارے فرشتے اس غیب بتانے والے نبی کی ذات پہ درود و سلام پڑھتے ہیں۔ کیا پڑھتے ہیں؟ درود و سلام پڑھتے ہیں۔ میرے بھائی، کوئی درود پڑھنا جو آپ کو آتا ہو، کوئی درود پڑھ دیں، میں بھی پڑھتا ہوں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما تحب و ترضی، یہی درود ہے نا؟ یہی درود ہے نا؟ اب میں نے پڑھا اللہم صلی علی، اے اللہ آپ پاک محبوب کی ذات پہ خصوصی رحمت نازل فرما۔ میں نے درود پڑھا، اللہ کو کہا، قرآن کہہ رہا ہے اللہ درود پڑھتا ہے۔ میرے ذہن میں سوال اٹھا کہ میں تو اللہ کو کہتا ہوں اللہم صلی علی، کیونکہ درود شروع یہاں سے ہوتا ہے، میں اللہ کو کہہ رہا ہوں اے اللہ تو درود بھیج مصطفیٰ کریم کی ذات پہ خصوصی رحمت نازل فرما۔ ذہن میں سوال اٹھا کہ جب اللہ پڑھتا ہے تو وہ کیا جملے ہوتے ہیں؟ تو بات ہے، اگر کوئی کہ اللہ بھی یہی پڑھتا ہے تو میں کہوں گا قرآن اس عقیدے کو ٹھکراتا ہے۔ قل هو اللہ احد، اللہ وحدہ لا شریک ہے۔ اگر اللہ بھی اللہم صلی علی پڑھے تو مطلب کیا ہوگا؟ معاذ اللہ، اللہ کے آگے کوئی اور اللہ ہے؟ اللہم کا معنی جو یہی ہے، اے اللہ، اللہ کا یہ درود نہیں، اللہ کا یہ درود، بولو تو صحیح، اللہ کا یہ درود، ورنہ الوہیت کا وحدہ لا شریک ہونا باطل ہو جائے گا۔ اللہ کا یہ درود نہیں تو پھر آخر اللہ قرآن کیا درود پڑھتا ہے؟ اللہ کا درود ہے کیا؟ اللہ کا درود، اگر میں فتاوی رضویہ سے حوالہ دوں تو اعتراض ہوگا، گھر کی کتاب تھی۔ میرے بھائی، میں رضویہ سے نہیں پڑھنے چلا، میں صحیح بخاری کو دستک دینے چلا ہوں کہ اللہ کیسے درود پڑھتا ہے۔ امام بخاری کی صحیح بخاری شریف کتاب التفسیر، بخاری میں مختلف چیپٹر ہیں، کتاب التفسیر سورہ الاحزاب کی اس آیت پہ جب امام بخاری پہنچتے ہیں، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، بے شک اللہ اور اس کے سارے فرشتے غیب بتانے والے نبی پہ کیا بھیجتے ہیں؟ امام بخاری نے سوال اٹھایا، صلاۃ اللہ، اللہ کا درود کیا ہے؟ اللہ کس طرح درود پڑھتا ہے؟ یہ صحیح بخاری کے جملے ہیں۔ میلاد کی تعریف یاد ہے نا؟ کوئی ایک سرکار کی شانیں بیان کرے اور مجمع سنے۔ اللہ کریم کا درود کیا ہے؟ کس کتاب سے عرض کرنے چلے ہیں؟ صحیح بخاری، بلند آواز سے جواب دیں، کس کتاب سے عرض کرنے چلے ہیں؟ پتہ ہے امام بخاری کا عقیدہ کیا ہے؟ سرکار دو جہاں سنتے بھی ہیں، جواب بھی دیتے ہیں، کوئی مشکل ہو تو مشکل کشائی بھی فرما دیتے ہیں۔ امام بخاری خود فرماتے ہیں، میں نے صحیح بخاری کو ریاض الجنہ میں بیٹھ کے 16 سال کے عرصے میں لکھا ہے، اور حدیث لکھنے سے پہلے میں اپنے پاک محبوب سے اجازت لیا کرتا تھا، یا رسول اللہ اجازت ہو تو یہ حدیث لکھ دوں۔ اجازت کس سے لی جاتی ہے؟ جس کو پتہ ہو اجازت لینے کون آیا ہے۔ اجازت کس سے لی جاتی ہے؟ جسے پتہ ہو کہ یہ اجازت لینے والا کس چیز کی اجازت لے رہا ہے۔ امام بخاری سرور دو جہاں کی قبر مبارک پہ آ کے سرکار سے اجازت طلب کر کے احادیث کو لکھ دیتے۔ میں اس صحیح بخاری سے عرض کر رہا ہوں کہ اللہ کا درود کیا ہے؟ اللہ کا درود صلاۃ اللہ ثناؤہ علیہ عند الملائکہ۔ امام بخاری نے فرمایا، لوگو اللہ یوں درود نہیں پڑھتا کہ اللہم صلی علی کہے، کیونکہ اللہ کے آگے کوئی اور اللہ نہیں ہے۔
اللہ کا درود کیا ہے؟ فرمایا صلاۃ اللہ اے ثناؤہ علیہ عند الملائکہ، اللہ کا درود یہ ہے ثناؤہ علیہ، اللہ اپنے نبی علیہ السلام کی شانیں بیان کرتا ہے، اللہ مصطفیٰ کی تعریفیں بیان کرتا ہے، اللہ مصطفیٰ کریم کی عظمتیں بیان کرتا ہے، اللہ مصطفیٰ کریم کی رفعتیں بیان کرتا ہے۔ سنتے کون ہیں؟ انت الملائکہ، رب شانیں بیان کرتا ہے، سامنے سننے والے فرشتوں کا مجمع ہوتا ہے۔ اللہ کا درود کیا ہے؟ اپنے پاک محبوب کی کیا بیان کرتا ہے؟ بلند آواز سے آخر تک کون بیان کرتا ہے؟ اللہ کریم۔ کس کتاب سے حوالہ پیش کیا ہم نے؟ صحیح بخاری کتاب و تفسیر سے۔ ثناؤہ علیہ عند الملائکہ، اللہ رسول اللہ کی شانیں بیان کرتا ہے، اور سنتے کون ہیں؟ عند الملائکہ، فرشتے سنتے ہیں۔ اور میلاد کی تعریف کیا ہے؟ کوئی ایک سرکار کی شانیں بیان کرے اور مجمع سنے، مجمع سنے۔ میرے بھائی، آج مسئلہ کے حق کا بے اعتراض کرنے والوں، کان کھول کے سن لو، یہ وہ عظیم عبادت ہے کہ جو مالک کریم بھی کرتا ہے اور کب کرتا ہے۔ علماء موجود ہیں۔ ان اللہ و ملائکہ یصلون، فعل مضارع، یصلون کیا ہے؟ فعل مضارع۔ اور فعل مضارع پہ جب کوئی ایسا خاص حرف داخل نہ ہو جو اس کو ماضی یا مستقبل کے ساتھ خاص کرتا ہو، تو اس میں دو زمانے پائے جاتے ہیں۔ کتنے زمانے پائے جاتے ہیں؟ ایک حال اور ایک استقبال، اور زمانے کل تین ہیں، ماضی، حال اور استقبال۔ ماضی کیا ہے؟ جو گزر گیا وہ ماضی، ابھی جب ہم یہاں پہنچے اب وہ ہمارے حق میں ماضی، جس میں بیٹھے حال، اور اگلا استقبال۔ اندازہ لگائیں، یصلون نے ہمیں بتایا زمانہ حال ہو یا استقبال ہو، اللہ کا کام ایک ہے، اپنے نبی علیہ السلام کی شانیں بیان کرتا ہے، اور سننے کی ڈیوٹی فرشتوں کی لگی ہوئی ہے۔ میرے بھائی، کوئی ایسا لمحہ نہیں، کوئی ایسا وقت نہیں جس میں رسول اللہ کی شان مالک بیان نہ کرتا ہو، فرشتے نہ سنتے ہوں۔ تو یہی سنیوں کے نزدیک میلاد مصطفیٰ کی تعریف ہے جو 600 سال پہلے کے محقق نے کی ہے۔ میرا سوال ہے، اللہ بھی پاک، اللہ کے فرشتے بھی پاک، اور کرتے کیا رہتے ہیں میلاد مصطفیٰ؟ اللہ کیا پڑھتا ہے؟ درود۔ اور اللہ کے درود کا معنی کیا ہے؟ اپنے محبوب کی شانیں بیان کرتا ہے۔ یہاں پر ایک جملہ ذہن میں آ رہا ہے، مالک تیرے پاک محبوب کی شان ہے، تو خود بیان کرتا ہے، فرشتے سنتے ہیں۔ آج بڑا عجیب نظام ہے، پورے ورلڈ میں افراتفری ہے، ہر طرف سے فتنوں کا ظہور ہے۔ مالک یہی کیا نظام ہے؟ جو کام تو خود کرتا ہے وہ صرف اہل سنت والے ہی کیوں کرتے ہیں؟ وہ خود اہل سنت والے ہی کیوں کرتے ہیں؟ تو مجھے جواب مل گیا، اللہ پاک ہے، اس کی پاکی ایسی ہے کہ کسی طرح ہم کوئی مثال پیش کر سکتے۔ سرکار کی شان بیان کرنے والا مالک اور پاکیزگی اور طہارت میں بے مثال ہے، اور سننے والے فرشتے وہ بھی پاک ہیں، پاکیزہ لوگ ہیں۔ تو معلوم ہو گیا کہ سنی ہی میلاد کیوں کرتا ہے۔ ارے میرے بھائی، یہ وہ عظیم عبادت ہے، یہ کار ہو سکتے ہیں جو ایمان کی دنیا میں پاک لوگ ہوتے ہیں۔ تیرا ایمان مضبوط ہے، اس لیے رب نے تجھے میلاد کی توفیق دے رکھی۔ اللہ کے درود کا معنی سمجھ آیا ہے؟ وہ ہر وقت ہی اپنے محبوب کی شانیں بیان کرتا ہے، فرشتے سنتے ہیں۔ اب ہم بھی وہی کر رہے ہیں جو مالک کرتا ہے، وہ خود شانیں بیان کرتے ہیں، اپنے شایان شان، اور فرشتے سنتے ہیں۔ یہاں اس کا عبد ضعیف سرکار کی شانیں بیان کر رہا ہے، اور اس کے بندے سن رہے ہیں۔ کام تو وہی ہے نا جو اللہ کر رہا ہے۔ حوالہ بخاری کا ہے،
ادھر قرآن ہے، ادھر کیا ہے؟ جس کی تفسیر پہ امام بخاری نے کلام لکھا۔ اندازہ لگائیں اللہ کریم کے پاک محبوب علیہ السلام کی بڑی شان ہے، بڑا رتبہ ہے، بڑا مقام ہے۔ میرے اور آپ سب کے مالک و مختار آقا غیب دان نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم، میں صحیح بخاری پڑھنے چلا ہوں، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف فرما ہے مدینہ منورہ میں۔ کہاں موجود ہے؟ حدیث سننے سے پہلے ایک کام آپ کو کرنا ہوگا تاکہ حدیث صحیح معنوں میں سمجھ آئے کہ محبوب مکرم کا مقام کیا ہے، آپ کا مقام اور رتبہ اور شان کیا ہے۔ ذرا اپنے ہاتھوں کو اٹھائیے گا، اب دیکھیں آپ کے جسم سے ہاتھ کتنے دور گئے ہیں۔ یہ میرا جسم ہے، چلو یہاں انتہا لگا لیں، یہ میرا ہاتھ 2 سے 3 فٹ حد ہے۔ ہاتھ جسم سے کتنا دور جا سکتا ہے؟ زیادہ سے زیادہ، بس ٹھیک ہے نیچے کریں۔ اب ذرا اللہ کی قدرت، آسمان جو بغیر ستونوں کے کھڑا ہے، ذرا اس کو دیکھیں، میں بھی دیکھتا ہوں، نظر آیا؟ کیا معلوم ہوا؟ جتنی ہاتھ کی طاقت ہوتی ہے جسم سے دوری کی بنا پر، آنکھ کی طاقت زیادہ ہے دور جانے میں یا ہاتھ کی زیادہ ہے؟ جس کو سمجھ نہیں ہے وہ آسمان کی طرف اٹھائے آنکھ۔ یہ ہمارے جیسے عاجز لوگوں کی بات ہے۔ ہاتھ 2 سے 2.5 فٹ اوپر جاتا ہے، اور ہاتھ کتنا جا رہا ہے؟ 2 سے 2.5 فٹ اوپر جاتا ہے میرے بھائی۔ اور جب ہمارے جیسا بندہ آنکھ اٹھاتا ہے تو کہاں تک چلی جاتی ہے؟ آسمان تک۔ اب ہاتھ کی طاقت اور نگاہ کی طاقت کا کوئی مقابلہ ہے؟ وہ لاکھوں کلومیٹر دور تک چلی گئی، ہمیں پتہ نہیں آسمان کتنا دور ہے، لیکن آنکھ چلی گئی، لیکن آنکھ چلی گئی۔ لیکن ہاتھ کتنی دور جا سکتا ہے؟ اور بولو تو صحیح۔ اب غور کرنا، رسول کائنات، فخر موجودات، مالک مختار آقا غیب دان نبی علیہ السلام کہاں موجود ہے؟ مدینہ منورہ میں۔ صحابہ کرام بھی بیٹھے ہیں۔ سرور دو جہاں کے ہاتھ کی طاقت کو سننا، پڑھنے چلا ہوں صحیح بخاری، پڑھنے چلا ہوں صحیح بخاری۔ جس محبوب کے ہاتھ کی طاقت کا یہ عالم ہو، پھر اللہ ہی جانے کہ ان کے نگاہ کا کیا فیض ہوگا۔ اندازہ لگائیں، امام بخاری کتاب الکسوف میں حدیث کا نمبر 1052 ہے، صفحہ 83، مکتبہ دار السلام ریاض سے چھپی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے سامنے، اہل بیت کے سامنے سرکار فرما رہے ہیں، قال صلی اللہ علیہ وسلم انی رأیت الجنہ، مدینہ میں بیٹھ، انی رأیت فرما صحابہ میں جنت کو ملاحظہ فرما رہا ہوں، میں جنت کو مدینہ میں بیٹھ کے، میں نے ابھی ہاتھ کی طاقت کا ذکر نہیں کیا، میں اس حدیث بخاری سے سرور دو جہاں کے ہاتھ کی طاقت کا آپ سے اندازہ لگوانا چاہتا ہوں۔ حالانکہ ہاتھ کی طاقت اتنی ہے دوری کی طرف، جسم سے 1.5 سے 2 یا 3 فٹ سے اوپر نہیں جا سکتا۔ سرکار دو جہاں نے فرمایا فَتَنَاوَلْتُ مِنْهَا أُنْقُودًا، سرکار فرماتے ہیں صحابہ بیٹھا مدینے میں ہوں، میں مدینے میں تمہارے سامنے ہوں، لیکن میں نے اپنا ہاتھ یوں بلند کیا ہے، میں نے اپنا ہاتھ مدینے سے یوں، کتنی دور جاتا ہے۔ لیکن یہ میرے اور آپ جیسے بندوں کی بات ہے۔ ابھی بخاری کی حدیث بتائے گی اگر سرکار مدینے سے ہاتھ کو یوں بلند فرمائے تو کتنی دور تک چلا جاتا ہے۔ امام بخاری نے حدیث کا جملہ لکھے ہیں، سرکار دو جہاں نے فرمایا میرے غلاموں، میں نے مدینے میں بیٹھ کے ہاتھ بلند کیا تو جنت کے درختوں تک پہنچا ڈالا ہے۔ مدینے میں بیٹھ کے کہاں تک ہاتھ چلا گیا؟ پھر فرمایا میں نے چاہا کہ وہاں سے تھوڑا سا پھل توڑ لوں، تمہارے لیے جنت سے تھوڑا سا پھل توڑ لوں۔ پھر فرمایا بس میں نے چاہا نہیں توڑتا، مختار جو ہے جیسے چاہیں کر لیں، جیسے چاہیں کر لیں، بس میں نے چاہا نہیں توڑتا۔ سرکار دو جہاں
صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَلَوْ أَسَبْتُهُ، فرمایا اگر میں اس کو توڑ لاتا، اگر میں اس کو توڑ لاتا لَأَقَلْتُمْ بَقِيَتِ الدُّنْيَا، فرمایا تم اس وقت تک اس سے کھاتے رہتے جب تک قیامت قائم نہ ہوتی، پوری کائنات کھاتی رہتی، میرے ہاتھ کا وہ فیضان، وہ پھل جو میں جنت سے لاتا، فرمایا دنیا ختم ہو جاتی، وہ پھل ختم ہونے کا نام نہ لیتا۔ میرا یہاں پر ایک سوال ہے، حدیث بخاری سے آپ نے سماعت فرمائی، میرا اور آپ کا ہاتھ جسم سے 2 سے 2.5 فٹ دور جاتا ہے، اور سرور دو جہاں کے ہاتھ کا فیضان دیکھو، مدینے میں بیٹھ کے لاکھوں کلومیٹر دور کہاں تک پہنچا دیا اپنے ہاتھ مبارک کو؟ جنت تک پہنچا دیا ہے۔ اور ہمیں تانے دینے والوں کہ سرکار کی شانیں بڑھا چڑھا کے بیان کرتے ہیں، تم سے سوال ہے، ہاتھ کی طاقت 2 سے 2.5 فٹ اور آنکھ کی طاقت لاکھوں کلومیٹر دور جاتی ہے، یہ میرے آقا کے ہاتھ کی طاقت ہے جو لاکھوں کلومیٹر دور مدینے میں بیٹھ کے جنت تک پہنچ گیا۔ تم ہی بتا دو مصطفیٰ کریم کی نگاہ کا کیا فیضان ہوگا؟ کسی میں ہے جرت؟ جنت سے آگے کہاں جائیں گے بیچارے؟ جس محبوب کا ہاتھ اتنا دور تک چلا جاتا ہے، اس محبوب کی نگاہ کی دوری کے عالم کے کیا کہنے؟ دروشی پڑھ لیں جب تک پیر سب تشریف لاتے ہیں، دروشی پڑھ لیں۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا شفیع المذنبین، الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا امام الاولین والآخرین۔ یہ آج کی محفل، اس کی زیر جن کی صدارت میں ہے اور قیادت میں حضرت صاحبزادہ محمد عبد الحلیم دامت برکاتہم العالیہ، سجادہ نشین دربار عالیہ مرشد آباد شریف سٹیج پہ تشریف لا چکے ہیں، ہم آپ کو دل کی اتھاہ گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ تشریف رکھیں، اب آپ پیر صاحب کا حکم ہے، تشریف رکھیں۔ امام بخاری نے اپنا عقیدہ واضح کیا کہ نہ کیا؟ کیونکہ کوئی مصنف بھی اپنے عقیدے کے خلاف اپنی کتاب میں بات کو نہیں آنے دیتا۔ امام بخاری حدیث کو نقل کر کے بتا رہے ہیں، اور سنیو میرا بھی وہی عقیدہ ہے جو تمہارا عقیدہ ہے، کہ مدینے میں بیٹھ کے جس محبوب کا ہاتھ جنت تک چلا گیا ہے، اب اندازہ لگائیں یہ بیچاری چھوٹی سی کائنات اس محبوب کے آنکھوں کے سامنے کیا ہے؟ مدینے میں بیٹھ کے جس محبوب کا ہاتھ جنت تک پہنچا، اور یہ کوئی رضویہ شریف کی عبارت نہیں ہے، صحیح بخاری کتاب الکسوف حدیث کا نمبر 1052، امام بخاری نے صحیح بخاری میں حدیث کو نقل کیا کہ مدینے میں بیٹھ کے ہاتھ جنت تو پہنچا ہے۔ بتائیں پھر مدینے سے جنت زیادہ دور ہے یا ہم زیادہ دور ہے؟ یقیناً کئی ہزار گنا جنت زیادہ دور ہے۔ تو جہاں محبوب کا ہاتھ پہنچ جاتا ہے تو ہم یا پورا ورلڈ یا یہ جہاں، یہ چھوٹی سی کائنات ہے آپ کی نگاہ کے سامنے، اس میں پھر کون سا ذرا ہے جو میرے آقا کریم کی نگاہ سے پوشیدہ ہو سکتا ہے؟ میرے محبوب کو مالک نے وہ رتبہ دیا ہے، محبوب علیہ الصلوۃ والتسلیم کا تو مقام ہی بہت بڑا ہے۔ محبوب علیہ الصلوۃ والتسلیم کو مالک نے بڑی شان عطا فرمائی ہے۔ دیکھیں صحیح بخاری ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے متعلقہ امام بخاری نے کس قدر اپنا عقیدہ پیش کرتے ہوئے بتایا، فرمایا کہ میرا عقیدہ یہ ہے کہ سرکار سے کائنات کا کوئی ذرا چھپا ہوا، بلند آواز سے چھپا ہوا سیاہ میں سے، سنن ابی داؤد شریف کی حدیث، اندازہ لگانا سرور دو جہاں مالک کے کونوں مقام کس قدر عظیم شانوں اور رفعتوں کے مالک ہیں، اللہ کی عطا سے، اللہ کریم کی عطا سے۔
عن ابی سلمہ قال سمعت ربیعہ بن کعب الاسلمی یقول كنت ابیت مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت سیدنا ابو سلمہ روایت کرتے ہیں، فرماتے ہیں میں نے سنا حضرت سیدنا ربیعہ ابن کعب سے، ربیعہ ابن کعب سے، کنت ابیت مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آتیہ بودوئہ وبحاجتہ. حضرت ربیعہ کہتے ہیں میں سرکار کے ساتھ تھا تو میرے دل نے چاہا سرکار کی طہارت مبارک کے لیے چلو پانی لے آتا ہوں. کیا لے آتا ہوں؟ پانی لے آتا ہوں. حضرت ربیعہ کہتے ہیں میں سرکار کی طہارت مبارک کے لیے پانی لے کے آیا تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا دریائے رحمت جوش میں آ جاتا ہے. سرکار نے دیکھا میرا غلام میری طہارت اور وضو کے لیے پانی لایا ہے. سرکار نے فرمایا سالنی یا ربیعہ، ربیعہ تو پانی لایا ہے اب ایوزا مانگ. سالنی مطلق ہے، تیرے جی میں جو بھی آتا ہے مانگ، یہ مختار کل آقا تجھے عطا فرما دیں گے. سالنی مطلق ہے، یہ نہیں فرمایا کہ مجھ سے پیسے مانگو، مجھ سے بیٹے مانگو، یا صرف بیٹیاں مانگو، یا جائیداد مانگو. سرکار نے فرمایا سالنی، اے ربیعہ تیرے جی میں جو بھی آتا ہے مجھ سے مانگ، کیونکہ میں سارے رب کے خزانوں کا مالک ہوں. اب ربیعہ بھی تو سرکار کا غلام ہے نا، ربیعہ بھی تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا عاشق ہے نا. اب ربیعہ کے جملے سنو. فقلت، میں نے عرض کی یا رسول اللہ بس مجھے اور کچھ بھی نہ دیں، مجھے اور جس جنت کے اندر آپ تشریف لائے جائیں یا رسول اللہ مجھے بھی وہی جنت عطا فرما دیں، اس جنت میں اپنا پڑوس عطا فرما دیں. سرکار نے فرمایا ہو گیا، اب غیر ذالک یہ تجھے مل گیا، جنت الفردوس میں ہم نے تجھے اپنا پڑوس دے دیا ہے. اب غیر ذالک اے ربیعہ اس کے سوا کچھ اور مانگ. عرض کی یا رسول اللہ مجھے کسی اور چیز کی حسرت ہی نہیں، مجھے کسی اور چیز کی. اندازہ لگائیں صحابہ کا عقیدہ دیکھو، وہ پاک محبوب علیہ السلام کو ہر چیز کا مالک سمجھتے تھے. تبھی تو سرکار نے فرمایا جنت الفردوس میں اپنا پڑوس دے دیا ہے، کچھ اور مانگنا ہے تو مانگ. صحابی نے یہ تو نہیں عرض کیا یا رسول اللہ آپ کو تو معاذ اللہ اپنا ہی پتہ نہیں ہے. جس طرح ہمیں جملے سننے پڑتے ہیں، سرکار نے یہ تو نہیں فرمایا دنیا سے مانگ، میں کون سا کی جنت کا مالک ہوں. میرے آقا نے فرمایا ربیعہ یہ ہو گیا، اب غیر ذالک اس کے سوا کچھ مانگ، تجھے آج میں وہ بھی دینے کے لیے تیار ہوں. انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ بس مجھے جنت میں آپ کا پڑوس ہی کافی ہے. دیکھیں نا کتنا بڑی شان ہے، جنت بھی ہو اور محل بھی وہاں ہو جہاں سے مصطفیٰ کریم کا دیدار بھی ہوتا رہے، جہاں سے مصطفیٰ کریم کا کیا ہوتا رہے؟ دیدار بھی ہوتا رہے. اندازہ لگانا سرور دو جہاں مالک کون و مقام علیہ الصلوۃ والتسلیم کو مالک کائنات نے اتنے رتبے اتنی شانیں عطا فرمائی ہیں. سرکار کے نام پاک کی برکت ہی دیکھ لے. امام جلال الدین سیوطی نے تفسیر در منصور میں، تفسیر کا کیا نام ہے؟ در منصور. آپ فرماتے ہیں کان رجل فی بنی اسرائیل اسأل اللہ تعالی 100 سنہ. بنی اسرائیل کا ایک شخص تھا، بنی اسرائیل کا ایک کیا تھا؟ شخص تھا. اسأل اللہ تعالی 100 سنہ، 200 سال اس نے اللہ کی نافرمانی کی. کتنا عرصہ؟ بلند آواز سے. سرکار کا رتبہ تو بڑا ہے، سرکار کے نام کی برکت ہی دیکھ لیں. بنی اسرائیل کا شخص ہے اور 200 سال کا مجرم اور پاپی اور گناہگار ہے. ثم مات، میں نے بھی مر جانا ہے، آپ سب نے بھی دنیا کو چھوڑنا ہے. ایک دن وہ بھی مر گیا، ایک دن وہ بھی مر گیا. لوگوں میں معاشرے میں اس کو اتنا لوگ گھٹیا سمجھتے تھے کہ 200 سال کا پاپی ہے. اس کو اٹھایا اور جہاں لوگ اپنے گھروں کا گند پھینکتے تھے وہاں اس کو پھینک دیا. نہ غسل، نہ کفن، نہ جنازہ، نہ دفن. کیوں پھینکا؟ کہ 200 سال کا پاپی ہے، یہ اس قابل نہیں. ثم اوحى الله تعالی الى موسیٰ علیہ السلام. سرکار دو جہاں نے فرمایا، اللہ کریم نے موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی فرمائی
کہ فلاں جگہ ہمارا ایک دوست موجود ہے، اے موسیٰ ان کو غسل بھی دیں، ان کو کفن بھی دیں، ان کا جنازہ بھی پڑھائیں۔ جناب موسیٰ علیہ السلام وہاں پہنچتے ہیں۔ جب آپ وہاں پہنچے فرمایا اس کو اٹھاؤ، اس کو غسل دو، اس کو کفن دو، اس کا جنازہ پڑھانے کا مجھے رب نے حکم کیا ہے۔ لوگوں نے عرض کی یا کلیم اللہ، عجیب مناظر ہے، عجیب معاملہ ہے، یہ 200 سال کا پاپی ہے، لوگ اس کو مجرم سمجھنے کی غرض سے غسل دینے کے قابل نہیں سمجھتے، لوگ اس کو دفن اور کفن کے قابل نہیں سمجھتے۔ اللہ کا پاک پیغمبر ان کے غسل، کفن اور دفن کے لیے تشریف لایا ہے۔ فرمایا جی میرے رب کا حکم یہی ہے۔ جناب موسیٰ علیہ السلام نے مالک کی بارگاہ میں عرض کی یا اللہ تیرا حکم کچھ اور ہے اور یہاں کے لوگ کچھ اور کہتے ہیں، یہاں کے لوگ کچھ۔ اللہ کریم نے فرمایا یہ جو کچھ کہتے ہیں بات یہ بھی ٹھیک کر رہے ہیں، یہ 200 سال کا پاپی ہے، مجرم ہے، گناہگار ہے، بد کردار ہے، سیاہکار ہے، سب کچھ ہے۔ ان کی نگاہ اے موسیٰ اس بندے کے 200 سال کے گناہوں پر ہے، مجھ سے پوچھ میری نگاہ اس کے ایک کام پر ہے۔ کلما نشرت توراتا، فرمایا موسیٰ یہ تیرا امتی کبھی کبھار، ہر روز نہیں، جس طرح ہم کبھی کبھار قرآن پڑھتے ہیں، روزانہ تو ہمیں فرصت ہی نہیں ہے نا، دنیا کے کاموں سے جان چھوٹے تو قرآن پڑھنے کا ٹائم ہو۔ حالانکہ سرور دو جہاں فرماتے ہیں، مفہوم حدیث ہے، تم نے سب سے بڑا عبادت گزار اللہ کے ہاں وہ ہے جو سب سے زیادہ قرآن کی تلاوت کرنے والا ہوتا ہے۔ اندازہ لگائیں سرکار دو جہاں کی ذات پہ اترنے والی کتاب قرآن مجید کو اس مقدس دن میں نیت کر لیں، کوشش کریں گے 10 منٹ، 5 منٹ، 15 منٹ، 20 منٹ، 25 منٹ، آدھا گھنٹہ نیت کر کے اٹھیں، جب تک زندہ رہیں گے انشاءاللہ قرآن کی روزانہ ہی تلاوت کرتے رہیں گے۔ اللہ کریم نے فرمایا کلما نشرت توراۃ، اے موسیٰ علیہ السلام اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ 200 سال کا پاپی اور مجرم ہے، لیکن کبھی کبھی تورات کو اٹھاتا تھا، کبھی کبھی تورات کو اٹھاتا تھا اور اس کی تلاوت کیا کرتا تھا۔ ثم نظر الی اسم محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے موسیٰ پھر تورات میں میرے پاک محبوب کے نام پر جب اس کی نگاہ پڑ جاتی، جب اس کی کیا پڑ جاتی؟ نگاہ پڑ جاتی، فقبلہ، اے موسیٰ یہ بندہ میرا عبد جب میرے محبوب کے نام کو تورات میں دیکھتا فقبلہ، یہ اس کو چوم لیا کرتا تھا، اس میں محمد کو چوم لیا کرتا تھا۔ ثم وضع عینیہ، اور پھر اپنی آنکھوں سے یوں سرکار کا نام لگا دیتا تھا۔ اے موسیٰ علیہ السلام میں نے اس کے 200 سال کے گناہ صرف اس لیے معاف کر دیے ہیں کہ یہ میرے محبوب کے نام کی تعظیم کرنے والا ہے، یہ میرے محبوب کے نام کو چومنے والا ہے، یہ میرے محبوب کے نام کو آنکھوں سے لگانے والا ہے۔ اے موسیٰ غفرت ذنوبہ، میں نے اس کے 200 سال کے گناہ عظمت مصطفیٰ کے نام کی برکت سے میں نے اس کے سارے گناہ معاف فرما دیے ہیں۔ تکبیر، نعرہ رسالت، آمد مصطفیٰ۔ ہاتھ لہرا کے بلند آواز سے جواب دو یار، آمد مصطفیٰ، آمد مصطفیٰ۔ اے موسیٰ بات ٹھیک ہے، یہ دیکھ رہے ہیں 200 سال کے گناہوں کو، اور ہم دیکھ رہے ہیں ہمارے محبوب کے نام کی تعظیم کرتا تھا، چوم لیتا تھا۔ غور کرنا بزرگوں اور بھائیوں، آگے جو روایت کے جملے ہیں، اللہ کریم نے فرمایا زوجتہ 70 حورا، اے موسیٰ علیہ السلام میں نے تو اس بندے کی جنت کی 70 حوروں سے نکاح بھی کر دیا ہے، 70 حوروں سے نکاح۔ اب جملے بولنے کے قابل آ گئے، اندازہ لگائیں وہ بنی اسرائیل کا شخص، ہم مصطفیٰ کریم کے غلام، جتنی مرضی اس کی شان ہو لیکن اس امت کے برابر کوئی پچھلی امتوں کا فرد نہیں ہو سکتا، کیونکہ اس امت کو مالک نے سرکار کے وسیلہ جلیلہ سے تمام امتوں سے بہتر بنایا ہے،
तमाम उम्मतों से कुंतुम खैरा उम्मा, कुरान इस ऐलान को कर रहा है कि तुम सबसे बेहतरीन उम्मत हो, तुम सबसे वो बनी इसराइल का शख्स, और हम रसूलुल्लाह के खादिम खास, हम रसूलुल्लाह के गुलाम खास, हम रसूलुल्लाह के अब्द खास। कोई कहे जी हम कैसे अल्लाह के महबूब के अब्द हैं? सैयदना फारूक आजम सहाबा में ऐलान फरमाया करते थे, अना अब्दु रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फरमाते थे लोगों मैं रसूलुल्लाह का ही अब्द हूं, मैं रसूलुल्लाह का क्या हूं? अदना सा खादिम। अंदाजा लगाए वो बनी इसराइल का शख्स कभी कभार रसूलुल्लाह के नाम को चूम ले तो 200 साल के गुनाह मालिक माफ फरमा दे। है तो सरकार से मोहब्बत का इजहार ही ना, है तो सरकार से उल्फत का इजहार ही ना। मैं और आप और मेरे पूरे वर्ल्ड में जितने गयूर सुन्नी मुसलमान बहन भाई रहते हैं, वो बनी इसराइल का शख्स, सुनो रसूलुल्लाह की मोहब्बत का मेयार क्या है। वो बनी इसराइल का शख्स अगर कभी नाम चूम ले तो 200 साल के गुनाह माफ हो जाते हैं। और हम दिन रात मुस्तफा करीम के नाम को चूमते रहे, हम रसूलुल्लाह की शानें बयान करते रहे, रसूलुल्लाह की शानें सुनते रहे। कभी जुलूस की सूरत में आपकी इज्जत व अजमत का इजहार करें, कभी झंडे लहरा के इजहार करें, कभी घरों को सजा के इजहार करें। और बंदे भी रसूलुल्लाह के खास, रसूलुल्लाह से निस्बत रखने वाले अगर बनी इसराइल के 200 साल के पापी शख्स की रसूलुल्लाह की मोहब्बत की वजह से मगफिरत हो गई है तो ला मुहाला मुस्तफा के करीम आप अलैहिस्सलाम के सच्चे गुलाम सुन्नियों की भी सरकार की मोहब्बत की वजह से अल्लाह मगफिरत फरमा देगा। सरकार की आमद, सरकार की आमद, मक्की की आमद, मदनी की आमद, उलमाए सुन्नत व जमात जिंदाबाद। सुना आपने कितना अच्छा अकीदा अल्लाह ने आपको अता फरमाया है। अंदाजा लगा रसूल कायनात फख्र मौजूदात मालिक कौनो मकाम सही बुखारी से मैं पढ़ने चला हूँ, किताबुल जनाइज से अर्ज करने चला हूँ। हदीस का नंबर है 1344, 1344। किताब बुखारी के चैप्टर में से किताबुल जनाइज, हदीस का नंबर 1344। सरवर दो जहां मदीना मुनव्वरा में तशरीफ फरमा, सहाबा और अहल बैत का इज्तिमा है, सरकार के सामने बैठे हैं। सरकार मदीना अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने अपने गुलामों को क्या जुमले इरशाद फरमाए, गौर करना। फरमाया व इन्नी वल्लाह, फरमाया बेशक अल्लाह की कसम, बेशक। देखें सरकार तो सहाबा को वैसे ही जुमले बता देते तो सहाबा को इत्मीनान था कि नहीं था, मानते थे आपकी बातें कि नहीं मानते थे, लेकिन कसम क्यों उठाई है? दो अहम अकीदों का इजहार था आगे। चलो वहां कोई शक वाला नहीं था, निगाह नबूवत शक वालों को देख रही थी कि ये नहीं करते लेकिन करने वाले आएंगे जरूर, लेकिन शक करने वाले आएंगे जरूर। फरमाया वल्लाह, मुझे अल्लाह की कसम है, मुझे अल्लाह की, लअंजुरु इला हौदी अलआन। फरमाया सहाबा मदीने में बैठ के वल्लाह, अल्लाह की कसम है, अल्लाह की क्या है? लअंजुरु हौदी अलआन। फरमाया हम बैठे मदीने में हैं, लेकिन अल्लाह की कसम है मैं मदीने में बैठ के अपने हौज़े कौसर को मुलाजा फरमा रहा हूँ। मदीने में बैठ के हौज़े कौसर को देख रहा हूँ। और सरकार ने फरमाया व इन्नी ऊतीतु मफातीहा खज़ाइनिल अर्ज़। फरमाया है सहाबा व अहल बैत, सुनो, मालिक ने जितने भी खजाने बनाए हैं,
मालिक ने जितने भी खजाने, सब के सब खजानों का मालिक अल्लाह ने मुझे बना दिया है। अल्लाह ने मुझे अपने खजानों का मालिक कुल बना दिया है, मुख्तार कुल बना दिया है। फिर सरकार मजीद इरशाद फरमाते हैं, फरमाया व इन्नी वल्लाह, बात एक ही है, कसम दूसरी मर्तबा आ रही है, बात एक ही है, कसम फिर आ गई, क्योंकि पीछे भी एक अकीदे का जिक्र था, अब भी एक अकीदे का जिक्र खैर आ रहा है। फरमाया वल्लाह, सहाबा मुझे अल्लाह की कसम है, मुझे अल्लाह की। अगले जुमलों से पहले, कोई कायनात में ऐसा मुसलमान है जिसको सरकार की जुबान पे एतबार ना हो? जवाब तो दे। कोई मुस्लिम नहीं। सरकार वैसे फरमा दे, कसम ना भी हो, किसी मुस्लिम को तरद्दुद नहीं कि ये बात गलत हो सकती है, लेकिन सरकार ने कसम उठा के उन लोगों को समझाया है जो आज इस कसम के खिलाफ नजरिया और अकीदा रखते हैं। सरकार ने फरमाया वल्लाह, मुझे अल्लाह की कसम है, मुझे अल्लाह की क्या है, मा अखाफु अलैकुम अन तुशरिकु बादी। फरमाया मुझे अल्लाह की कसम है, मा अखाफु अलैकुम, मुझे अपनी उम्मत पे कोई खौफ नहीं है, मुझे अपनी उम्मत पे कोई खौफ नहीं। इस बात पे कसम उठाता हूं कि उम्मत में मुझे इस चीज का कोई खौफ नहीं, अन तुशरिकु बादी, कि मेरे बाद मेरी उम्मत शिरक करे। फरमाया मैं अल्लाह की कसम उठाता हूं, मेरी उम्मत कभी भी शिरक नहीं कर सकती, मेरी उम्मत कभी भी शिरक नहीं करेगी। रसूलुल्लाह ने कसम उठाई है। तो जो आज बात बात पर शिरक के फतवे लगाता है, या तो उसको अपने नबी की कसम पे एतमाद नहीं, अपने नबी अलैहिस्सलाम की जुबान पे एतबार नहीं, या फिर कज़्ज़ाब है कि हदीस बुखारी का मुनकर है। बात इस तरह है कि नहीं है? आप में से कौन है जो कहे जी मुझे सरकार की कसम पे एतमाद नहीं? वो बंदा माज़अल्लाह मुसलमान हो सकता है, और जो रात 24 घंटे तकबीर, नारे रिसालत, नारे खिलाफत, सरकार की आमद, मक्की की आमद, मदनी की आमद। अंदाजा लगा। इमाम बुखारी ने सही बुखारी किताबुल जनाज़ में हदीस को नकल करके अपने अकीदे का इजहार कर दिया कि इस उम्मत में कुछ तो हो सकता है, लेकिन कोई शिरक नहीं कर सकता। मालूम हुआ मिलाद के जुलूस हो, मिलाद के झंडे हो, मालूम हुआ मिलाद की लाइटिंग हो, मिलाद के लंगर हो, या इज्तिमा कसीर हो, सरकार ने पहले कसम उठा दी है, फरमाया कुछ तो हो सकता है, मेरी उम्मत में शिरक कभी वापस नहीं आ सकता। इला यौमिल क़ियामा, क़यामत तक रसूलुल्लाह की उम्मत शिरक में मुब्तला नहीं हो सकती। और कुछ शर्म करो, कुछ हया करो, बात बात पे शिरक के फतवे लगाते हो। कब्र पे जाएं तो शिरक, रोज़ा रसूल पे जाएं तो शिरक, औलिया के मज़ारात पे जाएं तो शिरक, फलां बंदे से, नेक बंदे से दुआ कराएं तो शिरक, किसी से दम कराएं तो शिरक, मिलाद कराएं तो शिरक, जुलूस निकाले तो शिरक, झंडे लगाए तो शिरक, फलां काम शिरक। कुछ हया करो, शर्म करो, अपने नबी अलैहिस्सलाम की हदीस और कसम पे एतमाद करो कि कुछ का कुछ हो सकता है, लेकिन इस उम्मत में कभी शिरक दोबारा आ सकता? हाथ लहरा के सरकार की कसम का एतमाद करते हुए जवाब देना है, इस उम्मत में कुछ का कुछ हो सकता है, लेकिन उम्मत में कभी भी शिरक वापस आ सकता? जो कहता है फला काम शिरक, फला शिरक, फला शिरक, वो इस हदीस का मुनकर है, वो रसूलुल्लाह की कसम का मुनकर है। अब खुद बताएं, जो सरकार की हदीस का मुनकर हो वो किस दर्जे का शख्स होता है? अंदाजा खुद लगा। मैं किसी पे फतवे गालने नहीं बैठा, लेकिन हक बात कहना ये मेरा मनसब है। अल्लाह करीम ने हर शख्स पे जिसको तबलीग की तौफीक दी है, सरवर दो जहां इरशाद फरमाते हैं, मफ़हूम हदीस है, जिस आलिम के सामने गलत काम हो और वो हक बयान न करे, फरमाए मेरी उम्मत का आलिम नहीं बल्कि उम्मत का गूंगा शैतान होगा। उलमा को हक कहने पे सरकार ने पाबंद कर दिया है। हम किसी को गालियां देने नहीं बैठे, लेकिन जो सरकार का दुश्मन हो वो हमारा दुश्मन है, वो हमारा क्या है?
دشمن ہے، میرے آقا کریم کے اوصاف تو بہت زیادہ ہیں، میرے آقا کریم کی شانیں تو بہت زیادہ ہیں۔ میں سرکار کے ہاتھ کی برکت پہ آخری بات کر کے آج کے اس میلاد مصطفیٰ کے جلوس پر اختتامی بات کر کے اجازت طلب کروں گا۔ غور کریں، امام جلال الدین سیوطی نے الخصائص الکبریٰ میں ذکر فرمایا، کتاب کا نام کیا ہے؟ خصائص الکبریٰ۔ عبارت کا وقت نہیں ورنہ ہمارے پاس موجود ہے مکمل ریفرنس، جتنی باتیں ہم نے کی ہیں، کسی بھائی کو درکار ہو ہم نے عربی کتب سے حوالہ جات اپنے ساتھ لکھے ہوئے ہیں۔ میرے بھائی غور کرنا، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کچھ مہمان آتے ہیں۔ کون آتے ہیں؟ حضرت انس کی خادمہ دسترخوان لے کے آئی۔ کیا لے کے آئی؟ جب حضرت سیدنا انس رضی اللہ عنہ ملاحظہ فرمایا تو وہ کچھ میلا تھے، اپنی خادمہ کو فرمایا جاؤ اس کو جلتے ہوئے تنور میں ڈال دو۔ دسترخوان کپڑے کا ہوتا ہے، لوہے کا نہیں ہوتا۔ دسترخوان کس چیز سے بنتا ہے؟ کپڑے کا، جس پہ کھانا کھایا جاتا ہے، لوہے کا نہیں ہوتا۔ فرمایا اس کو کہاں ڈال دو؟ اونچی بولیں، جلتے ہوئے تنور میں۔ مہمان حیران و پریشان ہو گئے کہ ادھر کپڑا ہے ادھر جلتی ہوئی آگ ہے۔ انہوں نے کیا دیکھا، خادمہ نے جا کے آگ میں وہ دسترخوان ڈال دیا۔ تھوڑی دیر کے بعد سیدنا انس رضی اللہ عنہ صحابی رسول نے اپنی خادمہ کو حکم دیا دسترخوان کو نکال کے لے آج۔ وہ اس بات کے انتظار میں ہے مہمان کہ دسترخوان کب نکلے گا، وہ تو جل کے راکھ ہو چکا ہوگا کیونکہ تنور میں آگ کے شعلے بھڑک رہے ہیں۔ جب وہ جاتی ہے خادمہ کسی لوہے کی چیز سے اس نے اس دسترخوان کو باہر نکالا، وہ کپڑا صحیح سلامت ہے۔ ان کی حیرانگی کی انتہا نہ رہی۔ سیدنا انس رضی اللہ عنہ سے پوچھتے ہیں مہمان، اے انس وجہ کیا ہے؟ اے انس کپڑے کو آگ جلا دیتی ہے، یہ صاف ہو کے آ گیا، چلا نہیں، وجہ کیا ہے؟ سرکار کے دستے مبارک کی برکت سننا۔ حضرت سیدنا انس نے کہا بھائی ہمیں اور تو نہیں پتا، ایک دن سرکار مدینہ میرے گھر مہمان ہوئے تھے۔ سرکار مدینہ میرے گھر کیا ہوئے تھے؟ مہمان ہوئے تھے۔ بس سرور دو جہاں نے کھانا تناول فرمایا اسی دسترخوان کے اوپر، بس سرکار دو جہاں نے اپنے مبارک ہاتھ اس دسترخوان کو لگا دیے یوں۔ بس سرکار کے ہاتھوں کی برکت ہے، ہاتھ مبارک کا فیضان ہے۔ جب کبھی ہم ضرورت محسوس کرتے ہیں اے مہمانوں ہم اس کو پانی سے نہیں دھوتے، اس کپڑے کو اس کو آگ میں ڈال لیتے ہیں، اس کو آگ کچھ نہیں کہتی کیونکہ اس سے سرکار کا دست مبارک جو مسح ہو چکا ہے۔ سنیو غور سے سننا، جس کپڑے کو سرکار کا ہاتھ لگ جائے اس کپڑے کو آگ نہیں جلاتی۔ اور جو میرے آقا کی ذات پر درود و سلام کثرت سے پڑھتا رہتا ہے، روایات کا مفہوم عرض کر رہا ہوں، سرکار دو جہاں کی ذات پر کثرت سے درود و سلام کے نذرانے پیش کرتا ہے، قیامت کے دن سرکار مدینہ اپنے اس غلام سے مصافحہ فرمائیں گے۔ کیا فرمائیں گے؟ مصافحہ۔ کپڑے کو مبارک ہاتھ لگ جائیں اس کو آگ نہیں جلاتی۔ فیصلہ کریں جس امتی کو سرکار مصافحے کا شرف عطا فرما دیں گے، بتایا جائے بھلا اس مومن کو جہنم کی آگ جلا سکتی ہے؟ وظیفہ کیا ہے؟ کثرت سے درود و سلام، کثرت سے درود و مالک کریم سے دعا گو ہے مالک مجھے آپ سب کو جو ہم نے سرور دو جہاں کے میلاد کے عنوان پر آپ کی شان بیان کی، اللہ کریم ہم سب کو انہی عقائد پر تدم حیات جب تک زندہ رہیں اہل سنت کے مسلک سے وابستہ رکھیں، اور اللہ کریم ہم سب کو سرور دو جہاں مالک کون و مقام علیہ السلام کی شفاعت کبریٰ نصیب فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الکریم علیہ الصلوۃ والتسلیم۔